معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ پاکستان افیونی یونین کا قیام۔ ملتان سے خبر آئی ہے کہ وہاں 350 افیمیوں نے یا افیونیوں نے ایک آل پاکستان افیونی یونین بنا لی ہے اور انہوں نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں افیون کی خرد برد کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ملتان سے لاہور ایک افیمی وفد بھیجا جائے جو اعلیٰ حکام کو ایکسائز کے محکمے کی ناانصافیوں کے بارے میں مطلع کرے اور افیم کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کرے۔ یونین کے صدر افیمی غلام حسین مچر نے کہا ہے کہ ملتان ڈویژن میں 1250 رجسٹرڈ افیمی پائے جاتے ہیں جنہیں کم از کم 2 گولی افیم روزانہ درکار ہے، ورنہ وہ فوت ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے حصے کی افیم ڈاکٹر اور حکیم لے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کم از کم 150 افیونی راہی ملک عدم ہو چکے ہیں اور یہ قتل کے مترادف ہے۔ صدر صاحب نے افیونیوں کے صدر نے یونین کے ممبران سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 روپے فی کس چندہ اکٹھا کریں تاکہ افیونیوں کے وفد لاہور جا کر اعلیٰ حکام سے اس افیون کرائسس پر مذاکرات کر سکے۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر شدید افسوس ہوا کہ افیونیوں کے ساتھ بھی اس ملک میں ناانصافی ہو رہی ہے اور کم از کم 150 افیونی افیون کی گولیاں نہ ملنے سے فوت ہو گئے۔ یقیناً وہ افیون برادری کے ہیروز میں شمار ہوں گے۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں افیونیوں کا نقطہ نظر بھی معلوم کرنا چاہیے، لیکن اس میں قباحت یہ تھی کہ ان دنوں آپ بڑی آسانی سے معاشرے کے کسی بھی طبقے میں شراب پینے والوں کو، ہیروئن یا دیگر منشیات استعمال کرنے والوں کو تلاش کر سکتے ہیں، لیکن تلاش کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے آس پاس نظر کر لیں تو آپ کو یہ گوہر مل جائیں گے، لیکن افیونی تلاش کرنا قدرے دشوار ہے۔ افیونیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بے حد سست ہوتے ہیں، انہیں سردی زیادہ لگتی ہے، آہستہ آہستہ سر ہلاتے رہتے ہیں، جہاں پڑے ہوں وہاں خوش رہتے ہیں۔ آپ نے وہ حکایت تو سن رکھی ہوگی کہ ایک افیونی کنویں میں گر گیا، حسب طاقت اس نے شور مچایا تو اس کے کسی ساتھی افیونی نے اپنی پینک سے بیدار ہو کر کہا، کون ہے بے تو؟ کنواں مقیم افیونی نے کہا، میں ہوں اور کنویں میں گر گیا ہوں۔ تو باہر کنارے پر اونگتے ہوئے افیونی نے کہا، میاں ہماری تو یہی دعا ہے کہ جہاں رہو خوش رہو۔ میں نے سوچا کہ شہر میں گھوم جاؤں اور ایسے حضرات کو تلاش کروں جن میں افیمیوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب کو دیکھا، دھوپ میں بیٹھے اونگ رہے تھے، دور سے لگتا تھا کہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن کبھی کبھار سلو موشن میں ہاتھ ہلا دیتے تھے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ افیونی ہیں، چنانچہ میں ان کے قریب گیا اور ان کا کندھا تھپک کر کہا، آپ نے اپنے صدر صاحب کا بیان پڑھا ہے؟ ہاں، اسی لیے تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ وہ مری ہوئی آواز میں بولے، صدر صاحب نے جو کچھ کہا ہے اچھا نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپ کے مفادات کے لیے اور آپ کو متوقع موت سے بچانے کے لیے بیان دیا ہے۔ لو، ہمارے مفادات کا تو انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اچھے بھلے اسمبلیوں میں بیٹھے قوم کی خدمت کر رہے تھے، اپنے عزیزوں اور پارٹی کی خدمت کر رہے تھے، سڑکوں اور چوراہوں پر بورڈ لگوا رہے تھے کہ اے خلق خدا یاد رکھو یہ سڑک فلاں ایم این اے یا ایم پی اے نے بنوائی ہے، تمہاری 40 پشتوں پر احسان کیا ہے، اگر یہ سڑک ایک ہفتے کے اندر اندر پھر سے ٹوٹ جاتی ہے تو میرا بھتیجا جو ٹھیکیدار ہے وہ دوبارہ اس سڑک کو بنا دے گا۔ جمہوریت کی خدمت کر رہے تھے کہ صدر صاحب نے، جنہیں ہم تو صرف فاروق لغاری سمجھتے تھے، ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، میں کسی افیونی کی بجائے کسی سیاستدان کے سوگ میں مخل ہو گیا ہوں۔ ایک اور صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے اور ذرا ترنگ میں تھے۔ میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ ضرور افیونی ہے۔ میں نے ان سے رابطہ کیا، کیا آپ افیونی ہیں؟ تو نہیں،
لیکن 2-4 گولیاں دستیاب ہو جائیں گی۔ ہوں تو نہیں، لیکن 2-4 گولیاں دستیاب ہو جائیں تو نکل کر خودکشی کی کوشش ضرور کر لوں گا۔ میں اس ملک اور قوم کی خدمت کر رہا تھا، حکومت کو طرح طرح کے عوامی بھلائی کے منصوبے بنا بنا کر دے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آرکیٹیکٹ میری 70ویں کوٹھی کے نقشے بنا بنا کر مجھے دے رہا تھا۔ فورن ٹورز کرتے کرتے اور پاکستان کا نام روشن کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا۔ بلکہ پچھلے برس میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر ہالینڈ سے پھول منگوائے، فرانس سے وائن منگوائی جو کہ شراب تو نہیں ہوتی، صرف ہاضمے کے لیے پی جاتی ہے، اور 5-10 ہزار مہمان مدعو کیے اور 2-4 کروڑ خرچ کر دیے۔ تو اب اعتراض کیا جا رہا ہے اب کوئی اولاد کے چاؤ بھی پورے نہ کرے۔ میں نے سوچا پھر غلطی ہو گئی ہے، کسی افیونی سے نہیں، کسی بیوروکریٹ سے پالا پڑ گیا ہے۔ ان کے قریب ہی ایک صاحب کسی شے کو، کسی متاع عزیز کو جپا مارے بیٹھے تھے اور سر جھکائے بیٹھے تھے اور مسلسل اونگ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور ابھی صرف آپ کے صدر صاحب یہ کہا تھا کہ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ جی بالکل ہمارے صدر صاحب، انہوں نے تو ہماری اسمبلیاں توڑ کر ہمارا دل خوش کر دیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، ملک و ملت پر احسان کیا ہے، ہم تو جناب ان کے لیے جان بھی قربان کر دیں گے۔ اس سے پیشتر ضیاء الحق، بے نظیر اور نواز شریف پر بھی ہم نے جان قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی منظور نہ تھی۔ صدر صاحب ہمیں خدمت کا موقع تو دیں، ہماری لیڈر نے ہمیں کیا کہنا ہے، اور صدر صاحب کا تو کیا ہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی کی وجہ سے ہم نے بہت عیش کی، لیکن اب ہم صدر صاحب کے ساتھ ہیں۔ اوہو، آپ لوٹے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ دیکھیے، انہوں نے اپنی متاع عزیز کو ٹوٹی سے پکڑ کر بلند کیا اور ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ جی ہاں، میں لوٹا کریسی کا نمائندہ ہوں۔ میں اب مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ افیونیوں کی تلاش کے لیے میرا کن کن لوگوں سے پالا پڑا، صرف یہی کہوں گا کہ بالآخر بھاٹی دروازے کے باہر ایک تھڑے پر سردیوں کی دھوپ میں اونگتے مجھے 2 جینون افیمی مل گئے۔ انہیں میاں نحیف اور میاں کثیف کہہ لیجئے۔ جب میں نے ان سے افیون کی کامیابی اور افیون یونین کے صدر کے بارے میں پوچھا تو میاں نحیف نے تقریباً 5 منٹ اٹھ کر بیٹھنے میں اور 10 منٹ پہلا فقرہ ادا کرنے میں لگائے، اور وہ فقرہ یہ تھا کہ یہ امن عامہ کے خلاف سازش ہے۔ افیون کی کامیابی امن عامہ کے خلاف سازش ہے؟ کیسے؟ دیکھیں جی، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، افیمی دنیا کی سب سے امن پسند اور شریف کمیونٹی ہے۔ آج تک کسی افیمی نے کسی دوسرے شخص کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ ہم ہاتھ اٹھا سکیں گے تو تھپڑ ماریں گے نا۔ اگر کتا ہمارے گالوں پر پرشور بوسے رسید کر رہا ہو تو بھی ہم ساتھ والے سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا اس کتے کو منع کر دے، اور اس کے بعد ذرا میرے دائیں کان پر کھجلی کر دے، کیونکہ ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس پر میاں کثیف اپنی پینک سے باہر آ گئے۔ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ وہ جھوم کر بولے، کہاں ہے ہاتھ؟ میں اٹھاؤں گا، لیکن پہلے کوئی ظالم کا بچہ بتائے تو صحیح کہ کس کا ہاتھ اٹھانا ہے۔ کہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں ہو رہا؟ آپ اپنا بیان جاری رکھیے میاں نحیف صاحب، میں نے ان سے گزارش کی۔ میاں نحیف کو پھر سے سٹارٹ ہونے میں کچھ دیر لگی، اور جب سٹارٹ ہوئے تو رک رک کر سٹارٹ ہوئے، جیسے موٹر سائیکل کے پلگ میں کچرا پھنس گیا ہو۔ امن عامہ کے خلاف سازش ہے۔ اگر ہمیں افیم نہیں ملے گی تو ہم فوت ہو جائیں گے۔ میں تو فوت ہو چکا ہوں، میاں کثیف نے لقمہ دیا، اور عالم بالا میں ہوں۔ در فٹے منہ، نحیف نے کثیف کو جھاڑ پلائی۔ تو جناب، اگر ہم فوت نہ ہوں تو پھر ہم بھی ڈاکے ڈالیں گے، چوریاں کریں گے، قتل کریں گے، کلاشن کوف چلائیں گے، سیاست کریں گے، جمہوریت کی خدمت کریں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ ہمیں افیون کی مناسب سپلائی جاری رکھیں اور ہمیں پرامن ہی رہنے دیں؟ آپ نے وہ شعر سنا ہے،
وہ والا، وہ اٹک گئے۔ کون سا شعر؟ وہی شعر جو ہمارے بارے میں کہا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں؟ وہ جو ہے کہ تیری دنیا میں دل لگتا نہیں، واپس بلا لے، یا پھر محبت کا جنازہ جا رہا ہے، یا وہ والا کہ جھوم جھوم کے گاؤ خوشی کے گیت۔ نہیں، نحیف میاں ناراض ہو گئے، یہ تو فلمی گانے ہیں، میں شعر کی بات کر رہا ہوں۔ ابے او کثیف، ہمارے بارے میں کون سا شعر ہے؟ شعر آ گیا ہے۔ کثیف بڑی سستی اور آہستگی سے چونکا۔ اللہ تیری مدد۔ ہاں یاد آ گیا۔ نحیف بھی مزید نزار ہو گیا۔ وہ شعر کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ ہم افیونیوں کے بارے میں ہی تو کہا گیا ہے، اور آپ کے صدر نے جو فی ممبر 10 روپے چندے کی درخواست کی ہے تاکہ آپ کا ایک وفد ملتان سے لاہور آ سکے، تو لاہور کا کرایہ تو غالباً 100 روپے کے لگ بھگ ہے، تو وہ لوگ 10 روپے میں کیسے پہنچیں گے؟ ہم ذرا آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گے، یوں بھی ہم پہلے سے پہنچے ہوں گے، تو 10 روپے میں ذرا اور پہنچ جائیں گے اور لاہور پہنچ جائیں گے۔ آپ قوم کے نام کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ ہاں، قوم کی بہتری اور امن امان کی بہتری کے لیے میرا ایک پیغام ہے، اور یہ میرا آخری پیغام ہے کہ پوری قوم کو صبح سویرے دودھ کے ساتھ 2 گولیاں افیون کی دے دیں۔ نہ کوئی ڈاکے ڈالے گا، نہ چوری کرے گا، نہ قتل کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، نہ الیکشن ہوں گے، نہ جمہوریت آئے گی، صرف سکھ کا سانس آئے گا۔ سب ہیڈنگ: ہارن دو، راستہ لو۔ ہارن بجا کے پاس کریں، ہارن دو، راستہ لو۔ لیکن جس کے پاس ہارن نہ ہو وہ کیا کرے؟ کیسے پاس کرے اور کیسے راستہ لے؟ اس کا تجربہ مجھے پچھلے ہفتے ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی کچھ یوں ہے کہ ایک عرصے سے میری کار کا ہارن اتفاقیہ ہو چکا تھا، یعنی کبھی بجتا تھا اور کبھی گنگ ہو جاتا تھا۔ گنگ ہونے کے بعد اس کی آواز واپس لانے کے لیے ہم نے مختلف تجربے کیے، سٹیئرنگ اور ہارن کے بٹن کو خوب زد و کوب کیا، چھوٹی ہتھوڑی سے پیٹا گیا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ کار چلی جا رہی تھی اور ہارن صاحب مکمل طور پر خاموش ہیں اور یکدم بجنے لگے، اور 2-4 گھنٹے یوں بلند آہنگی میں بسر ہوئے ہیں، اور پھر وہ چپ ہو گئے ہیں۔ نہایت عمیق غور و فور کے بعد عقدہ کھلا کہ جب کبھی کار کسی کھڈے یا گڑھے میں سے گزرتی ہے تو کار کا الیکٹرک سسٹم اس جھٹکے سے رواں ہو جاتا ہے، یا کوئی پچھڑا ہوا تار دوسرے تار کے نزدیک آ جاتا ہے اور اس ملاپ سے ہارن بجنے لگتا ہے۔ جوں ہی کار کسی اور کھڈے پر سے گزری، ہارن صاحب پھر خاموش۔ چنانچہ ہم اکثر کار چلاتے ہوئے کھڈوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عام زندگی میں لاہور کی سڑکوں پر کھڈوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ سڑک کم ہوتی ہے، کھڈے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت پیش آتی تو میلوں تک کوئی کھڈا دکھائی نہیں دے رہا۔ آہستہ آہستہ اور مزید تجزیوں کے بعد ہم نے لاہور کی سڑکوں کے کھڈوں کی ایک فہرست تیار کر لی۔ ہمیں کسی بھی مقام پر یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں سے نزدیک ترین کھڈا کہاں واقع ہے، اور ہم کار کا رخ ادھر کو موڑ دیتے ہیں، کھڈے پر سے کار گزارتے اور ہارن بجنے لگتا ہے۔ اس کے بعد یہ احتیاط شروع ہو جاتی ہے کہ کار کھڈے پر سے نہ گزرے، لیکن چند روز پیشتر یہ اتفاقیہ ہارن بھی ہم سے چھن گیا، یعنی درجنوں کھڈوں پر سے گزرے، اپنے بدن کی چولیں ڈھیلی کر لی، ہڈیوں کے مقامات عدل بدل گئے، لیکن ہارن بالکل خاموش رہا۔ تب ہمیں میکینک صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ نیا ہارن لگوا لیں، یہ اب ناکارہ ہو چکا ہے۔ مصروفیت کچھ زیادہ تھی، اس لیے 2-3 دن ہارن بغیر ہی گزارا کرنا پڑا، اور تب معلوم ہوا کہ ہم لوگ ہارن کے دینے کے کتنے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم کار، ویگن اور ٹرک وغیرہ ہاتھ پاؤں سے نہیں، ہارن سے چلاتے ہیں۔
دنیا کے کسی ملک میں ہارنوں کی اتنی ویرائٹی موجود نہیں جتنی پاکستان میں ہے۔ ان میں جہاں پریشر ہارن کی خوفناکی ہے، وہاں روایتی بھمبو بھی پائے جاتے ہیں جو ایک مرتبہ تو آپ کا ترا نکال دیتے ہیں۔ پھر میوزیکل ہارن ہے، یہاں تک کہ حیوانی آوازوں کے ہارن بھی ہیں۔ آپ اطمینان سے چلے جا رہے ہیں، یکدم پیچھے سے کتے بھونکنے لگتے ہیں۔ آپ پلٹتے ہیں تو کوئی ویگن چلی آ رہی ہے۔ ایک اور بہت اوریجنل ہارن جو میں نے سنا، وہ ایک ایسے پلے کی آواز تھا جو ابھی ابھی کار کے ٹائر کے نیچے آ کر چوں چوں کر رہا ہو۔ ہارن صرف راستہ رہنے کے لیے ہی نہیں بجایا جاتا، بلکہ یہ اعلان کرنے کے لیے بجایا جاتا ہے کہ ذرا دیکھو ہم کون ہیں اور کون سی گاڑی میں سوار ہیں۔ اگر بیوی سے لڑائی ہو جائے تو بھی ہارن بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ آپ اسے مسلسل بجا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ بہرحال جس روز میں نے ہارن سے سراسر فارغ کار چلانے کی کوشش کی تو شدید الجھن ہوئی۔ کسی سائیکل سوار کو ڈولتے یا کسی موٹر سائیکل سوار کو لہریں لیتے دیکھ کر ہارن پر ہاتھ رکھتا تو وہاں ازل کی خاموشی اور یوں لگتا کہ ابھی کار اس سائیکل سوار پر سے گزر جائے گی۔ اوورٹیک کرتے ہوئے تو حالات اور زیادہ خراب ہوتے کہ اگلا ڈرائیور اپنی ترنگ میں چلا جا رہا ہے اور آپ ہارن بجا کر اس سے راستہ نہیں لے سکتے۔ پہلا دن تو اسی الجھن میں گزرا اور یوں محسوس ہوا کہ آج بہت سارے حادثوں سے جان بچی ہے۔ اگلے دن صورتحال ذرا بہتر ہو گئی اور معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہارن بجا کر ہی چوک عبور کریں یا کسی راہگیر کو متوجہ کریں، بلکہ آپ اپنی کار کو قدرے احتیاط سے چلاتے ہوئے اس پر کنٹرول رکھتے ہوئے بھی یہی مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے دن میں نے محسوس کیا کہ پورے دن میں شاید ایک آدھ موقع ایسا آیا تھا جب مجھے واقعی ہارن کی ضرورت پیش آئی تھی، ورنہ گزارا بخوبی ہو جاتا ہے۔ صرف اس وقت ہارن کی کمی کا احساس ہوتا تھا جب اگلے ٹرک یا ویگن پر یہ اشتعال انگیز فکرے دیکھنے میں آتے تھے کہ ہارن بجا کر پاس کریں یا ہارن دو راستہ لو۔ اس کے علاوہ مجھے اس ہارن کے بغیر ڈرائیونگ نے ایک عجیب سا سکون دیا۔ وہ جو ایک دن میں سینکڑوں بار اپنی کار کی پاک کانوں کے پردے چیرتی تھی، تو کم از کم اس کی آلودگی تو ختم ہوئی۔ یوں بھی ہارن پر تکیہ کرنے کی بجائے ڈرائیونگ پر توجہ دینے سے زندگی پہلے کی نسبت محفوظ ہو گئی ہے۔ اور انہی دنوں میں خیال آیا کہ پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں شور کی آلودگی میں سب سے بڑا حصہ ہارن بجانے کا راستہ لینے کا ہے۔ کیا ہم انہیں بڑی آسانی سے پرسکون شہروں میں نہیں بدل سکتے؟ شہر کی حدود میں ہارن بجانے پر پابندی عائد کر دی جائے اور اسے خلاف قانون قرار دیا جائے۔ کتنے مریض دعائیں دیں گے، صاحب علم شکر گزار ہوں گے اور میرے جیسے لوگ پاگل ہونے سے بچ جائیں گے۔ یورپ کے تقریباً سبھی شہروں میں ہارن بجانے پر پابندی ہے، بلکہ میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں جو کار خریدتے وقت اس کا ہارن اتروا دیتا ہے کہ بقول اس کے اسے اس کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی، لیکن پابندی عائد کرتے ہوئے یہ خیال بھی رکھا جائے کہ جن کاروں کی نمبر پلیٹ کے اوپر ایک تختی پر خبردار حکمران طبقہ جا رہا ہے، اے عوام الناس لکھا ہوتا ہے، انہیں بھی قانون کا پابند کیا جائے۔ اگرچہ قانون کی پابندی کے بارے میں ان کے ماضی کا ریکارڈ اتنا درخشاں نہیں ہے۔ میں تو ہارن کے بغیر کار چلا سکتا تھا، لیکن میرے بچوں نے اعلان بغاوت کر دیا۔ کمال کرتے ہیں والد صاحب، ہارن کے ساتھ ہی تو زندگی ہے۔ ادھر ڈیک چل رہا ہو، ادھر ہارن پر ہاتھ رکھا ہو تو کیا مزے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں مجبوراً آٹو سپیئر پارٹس مارکیٹ میں پہنچا تاکہ نیا ہارن لگوایا جا سکے۔ میں تو ہارن کے بغیر کار چلا سکتا تھا، لیکن میرے بچوں نے اعلان بغاوت کر دیا۔ کمال کرتے ہیں والد صاحب، ہارن کے ساتھ ہی تو زندگی ہے۔ ادھر ڈیک چل رہا ہو، ادھر ہارن پر ہاتھ رکھا ہو تو کیا ہی مزے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں مجبوراً آٹو سپیئر مارکیٹ میں پہنچا تاکہ نیا ہارن لگوایا جا سکے۔ مختلف لوگوں نے نہایت نادر قسم کے مشورے دیے،
تارڑ صاحب، نئے ہارن کی قیمت زیادہ ہے، اتنا مال خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر بلال گنج میں سیکنڈ ہینڈ مل جائیں گے، بالکل جینون اور آدھی قیمت پر، وہاں کاریں کھلتی رہتی ہیں۔ اور تارڑ صاحب، آپ اپنی سزوکی میں ہونڈا کا ہارن لگوا لیں۔ ایک مرتبہ تو لوگوں کا دل دہل جائے گا کہ ادیب حضرات اتنے امیر ہو گئے ہیں کہ ایک اور صاحب نے میوزیکل ہارن لگوانے کا مشورہ دیا۔ جناب، آپ آرٹسٹ لوگ ہیں، آپ کے لیے بڑا سیٹ رہے گا، میوزک بجے گی تو لوگ جان جائیں گے آرٹسٹ آ رہے ہیں۔ ایک ایماندار قسم کے حاجی صاحب تھے، انہوں نے صائب مشورے دیے۔ تارڑ صاحب، ایک جینون آئٹم ہے اور دوسری 2 نمبر ہے۔ یہ 2 نمبر کیا ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ نقل مطابق اصل ہوتی ہے اور میڈ ان پاکستان ہوتی ہے۔ اس کی قیمت آدھی ہوتی ہے اور کبھی چلتی ہے تو چلتی ہی جاتی ہے، نہیں چلتی تو پہلے ہی دن ٹھوس ہو جاتی ہے۔ ایسے جناب، کون کہتا ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی؟ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جو ہر شے 2 نمبر بناتا ہو اور خود بھی 2 نمبر ہو۔ ہر شے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حاجی صاحب ہنسنے لگے۔ چھوڑیں جی، آپ کے آس پاس جو کچھ ہے 2 نمبر ہے، لیڈر بھی، ادیب بھی اور افسر بھی اور ملک بھی۔ نہ حاجی صاحب، ہمارا ملک تو اول نمبر پر ہے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کمال کرتے ہو، حاجی صاحب دلچسپ آدمی تھے اور فکرہ کمال کا گھڑتے تھے۔ ملک سارے اول نمبر پر ہوتے ہیں، صرف ان میں بسنے والے انہیں 2 نمبر یا 3 نمبر بناتے ہیں۔ لیکن تارڑ صاحب، قابل فخر بات تو یہ ہے کہ پچھلے برس ہم 3 نمبر تھے، اس برس ہمیں 2 نمبر قرار دیا گیا ہے۔ کوئی تجارتی تنظیم ہے، وہ کہتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ پچھلے برس پاکستان دنیا بھر میں کرپشن کے لحاظ سے 3 نمبر پر تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس برس کے جو نتائج ہیں ان کے مطابق ہم 2 نمبر پر آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے برس تک ہم پہلے نمبر پر ہوں گے۔ یوں بھی مقابلہ برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ ہی ہے۔ کفار تو اس دوڑ میں ہماری برابری نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایک فکر ہے۔ پوچھئے کیا؟ کیا حاجی صاحب؟ جب ہم اول نمبر پر آ جائیں گے پوری دنیا میں کرپشن میں، تو پھر اس سے اگلے برس ہم وہاں سے کہاں جائیں گے؟ حاجی صاحب نے میرے اصرار پر 2 نمبر ہارن لگا دیا۔ میں مارکیٹ سے باہر مال روڈ پر آیا تو وہ ٹھوس ہو گیا۔ میرے آگے کرپشن، بے ایمانی، لاقانونیت اور بے راہ روی کے بڑے بڑے ٹرک میرا راستہ روکے ہوئے تھے اور ان پر ہارن بجا کر پاس کریں لکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ نہیں دے رہے تھے۔ ہارن 2 راستہ لو۔ اب میرے پاس جو ہارن تھا وہ 2 نمبر ہونے کی وجہ سے ٹھوس ہو چکا تھا، تو میں کیا کرتا؟ میں خود بھی تو 2 نمبر تھا۔